الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز محترم قابل قدر واجب الاحترام ائمہ اکرام اساتذہ اعظام، آج کا ہمارا یہ پروگرام ہم سب کی ذمہ داریوں سے متعلق ہے۔ گویا کہ یہ فیملی میٹنگ ہے، ہم اپنے برادری میں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے ذمہ داریوں کا تذکرہ، ایک دوسرے کا آئینہ دیکھنا تاکہ ہم کو احساس ہو اپنی ذمہ داری کا، اس غرض سے جمع ہوئے ہیں۔ آج کی گفتگو 4 مرحلوں پر ہوگی۔ پہلا مرحلہ ہم لوگوں کا یہ ہے کہ پہلے ہم کو ہماری حیثیت اور ہمارے مقام کا علم ہونا چاہیے۔ آدمی جب اپنا مقام بھول جاتا ہے تو پھر ذمہ داریاں بھی بھول جاتا ہے۔ حضرت مولانا علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ عام طور سے فرمایا کرتے تھے مولائے روم کا شعر، تو ندانی جز یجوز ولا یجوز، خود ندانی کے حوری یا عجوز، تم سوائے جائز اور ناجائز کے کچھ جانتے نہیں ہو اور خود کو بھی جانتے نہیں ہو کہ تم بوڑھے ہو یا حور ہو، تم بدصورت ہو یا خوبصورت ہو۔ خود کی پہچان بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ مکاتب پڑھانے والے اساتذہ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ یہ احساس کہ ہم مکتب پڑھا رہے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، یہ بہت ہی ناقدری والی بات ہے اپنے شعبے اور خدمت قرآن سے متعلق۔ ماضی میں جن حضرات کو مکتب پڑھانے کا موقع ملا، یو پی اور ہندوستان کے مغربی علاقے میں ان صاحب کو جو مکتب پڑھاتے ہیں میاں جی کہا جاتا تھا۔ میاں جی کا مطلب ہے مکتب پڑھانے والے، جیسے ملا جی کہتے ہیں امامت کرنے والے کو، مکتب پڑھانے والے کو میاں جی کہتے ہیں۔ تلنگانہ کے ایریے میں مول صاحب بولتے ہیں، آندھرا کے ایریے میں حضرت بولتے ہیں۔ کوئی بھی تدریس کرنے والے کو، پڑھانے والے کو علاقے کے حساب سے نام دیا جاتا ہے۔ میاں جی کے لفظ سے آپ حضرات کو یاد آیا ہوگا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہم، جن سے جڑ کر اصلاحی رابطہ فرمائے، ان سب کے شیخ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا محمد میاں جی رحمۃ اللہ علیہ، یہ میاں جی وہی ہیں جو مکتب پڑھایا کرتے تھے۔ حاجی صاحب نے جب اپنے شیخ کی وفات کے بعد خواب دیکھا کہ میں اب کس سے رابطہ کروں، پریشان تھے، تو خواب میں دکھایا گیا کہ فلاں صاحب سے رابطہ کرو۔ اب خواب کے مطابق جب تلاش کرنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک عام آدمی ہے جو مسجد میں مکتب پڑھا رہا بچوں کو۔ تو حضرت حاجی صاحب کو جس کی طرف رہبری کی گئی خواب کے ذریعے سے، وہ شخص مکتب کا استاذ ہے، اور وہ حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت تھانوی تو بعد میں رشید احمد گنگوہی سے جڑے،
باقی تو شروع سے حضرت حاجی صاحب سے ہی جڑے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہیں سے نسبت بھی حاصل ہوئی۔ تو ان سب اکابر کے شیخ وہ مکتب کے استاذ ہیں۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہندوستان کی راجدھانی اگر دلی ہے تو طریق روحانیت کی راجدھانی جھنجھانا ہے۔ میاں جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد میاں جی جھنجھانا کے رہنے والے تھے، تو حضرت حسین احمد مدنی فرماتے تھے ہندوستان کی راجدھانی اگر دلی ہے تو طریقت کی راجدھانی جھنجھانا ہے۔ مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میاں جی کی خوبی یہ تھی کہ جو بچہ ان کے پاس مکتب پڑھنے کے لیے آتا اسے مکتب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ نسبت کا نور بھی عطا کر دیتے تھے، وہ خلافت کے درجے تک پہنچ جاتا تھا۔ انتظامیہ سے درخواست ہے کہ جب مخصوص احباب کو جوڑا گیا ہے تو اس کی رعایت رہے، تو کسی کی شان میں کوتاہی نہیں ہوگی۔ غیر متعلق افراد سے باپ کا جب آپریشن ہوتا ہے تو بیٹے کو بھی آپریشن تھیٹر میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی، بیوی کا جب ہوتا ہے تو شوہر کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو غیر متعلق افراد کے لیے مغرب کے بعد کا پروگرام رکھا گیا ہے، تو منتظم حضرات سے درخواست سے توجہ فرمائیں۔ مولانا محمد نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے متعلق لکھا کہ اس وجہ سے مکتب پڑھانے کو اہمیت نہیں دیے تھے کہ مکتب پڑھانے کی ہی صلاحیت ہے میرے پاس، میں جلالین نہیں پڑھا سکتا، بخاری نہیں پڑھا سکتا، فلاں نہیں کر سکتا۔ علمی لحاظ سے بہت باصلاحیت تھے، لیکن ترجیح اس کو دیے کہ مجھے مکتب کی خدمت کرنا ہے۔ یہ کیسے معلوم کہ علمی لیاقت بہت زیادہ تھی؟ آپ کے سوانے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی ہے، نعت پڑھنے والے نظم پڑھنے والے صاحب نے نظم میں کچھ راگ نکالنا شروع کیا۔ وہ راگ کا انداز ایسا تھا کہ وہ گانے سے مشابہت ہونے لگا۔ تو گانے سے مشابہت جیسے ہی وہ راگ ہونے لگی، اسی مجلس میں حضرت نے کیا بہترین بات فرمائی، اگرچہ کہ غنا بالمزامیر بالاتفاق حرام ہے، لیکن غنا بلا مزامیر میں بھی علماء کا اختلاف ہے، اور میں کبھی کبھار منصب امامت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور ایسی محفل میں شامل ہونا میں اپنے لیے گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں جہاں پر بغیر میوزک کے بھی گانے کا راگ نکالا جاتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، کون سے عالم کے ذہن میں بات آئے گی کہ بھئی یہ طرز گانے سے مل رہا ہے؟ مسئلہ جب پوچھیں گے تب تو بتا سکتے ہیں کہ بھئی گانے کے طرز پر نعت پڑھنا کیسا ہے، ناجائز ہے، لیکن گانے کے طرز پر نعت پڑھی جا رہی ہے، اس میں محفل میں شریک ہو کے سن رہے ہیں، یہ کون سا جائز کام ہے؟ تو متبادر ہونا ذہن کا فوری طور پر، یہ علمی استحضار کی تو بات ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت نے اس کو ترجیح دی کہ میں بچوں کو پڑھانے کی خدمت میں مصروف رہوں۔ ایک بار ایک سادھو ٹائپ کا آدمی حضرت کے یہاں مہمان بنا، واپس جب جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ کوئی خاص گھر نہیں ہے، کوئی خاص سامان نہیں ہے، غریبی کی زندگی ہے۔ جاتے ہوئے اس نے سونے کا ایک ٹکڑا ہدیہ کیا اور یہ کہا کہ میں نے تمہارے پاس دھن نہیں دیکھا ہے، اس واسطے رکھ لو۔ تو حضرت نے منع کیا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ بار بار جب اصرار کرنے لگا تو حضرت نے ایک پتھر اٹھا کر سامنے کی دیوار پہ مارا اور کہا کہ ادھر دیکھو۔ جب اس نے دیکھا تو پوری دیوار سونے کی بن چکی تھی۔ حضرت کے کرامات میں لکھا ہے پوری دیوار سونے کی بن چکی تھی۔ میرے پاس دھن کی کمی نہیں ہے، دھن بہت ہے، اللہ نے اتنا عطا کیا ہے۔ اور اس کے تحت میں علماء نے فرمایا کہ کام دھن سے نہیں ہوتا ہے، کام دھن سے ہوتا ہے۔ کام دھن سے نہیں ہوتا ہے، کام دھن سے ہوتا ہے۔ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب آج کے مطابق اسے فرماتے ہیں کہ کام فنڈنگ سے نہیں ہوتا ہے، کام فیلنگ سے ہوتا ہے۔ پیسہ نہیں ہے اس واسطے کام نہیں ہو رہا، نہیں، جذبات نہیں ہے کام کے اس واسطے کام نہیں ہو رہا ہے۔ ورنہ آج جتنے لوگ کام کر کے دنیا سے گئے ہیں سب کتنے بڑے مالدار تھے،
امام بخاری کتنے بڑے مالدار تھے، صاحب ہدایہ کتنے بڑے مالدار تھے، صاحب جلالین کتنے بڑے مالدار تھے، جتنے سورما ٹائپ کے لوگ گزرے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان حضرت کے سوانے میں لکھا ہے کہ مکتب میں پڑھنے گیا تو میری ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ کاغذ خرید کر دے سکے، کاغذ خرید کے دینے کے پیسے نہیں تھے۔ میں گلیوں میں نکل جاتا، کہیں سوکھی ہڈی پڑی ہے، کہیں کوئی کپڑا پڑا ہوا ہے، وہ اٹھا کے لاتا، اس پر میں حدیثیں لکھ کے رکھ لیا کرتا تھا۔ ایسی غربت کے ساتھ امام شافعی نے تعلیم حاصل کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ درس میں غائب ہو گئے، ساتھیوں نے دیکھا کہاں ہیں، چلے گئے، نظر نہیں آ رہے۔ جب تلاش کرنے کے لیے گئے تو دیکھا چھوٹی سی کالی کھوٹری میں پڑے ہوئے ہیں۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اتنے کپڑے میسر نہیں ہیں جسے پہن کر درسگاہ میں آ سکوں، سطر چھپانے کی حد تک ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو پھر ساتھیوں نے پیسے جمع کر کے کپڑے لا کے دیے، تب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ درسگاہ میں حاضر ہو سکے۔ تو پیسہ نہیں ہونا یہ کوئی بات نہیں ہوئی، پیسہ نہیں ملنا یہ کوئی بات نہیں ہوئی، جذبات سے ہی آدمی بڑا بنتا ہے۔ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ولی بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شیخ الحدیث بنے، فقیہ العصر بنے، شیخ التفسیر بنے۔ ولایت کا تعلق اللہ نے صلاحیتوں کے ساتھ جوڑ کے نہیں رکھا ہے۔ آدمی ولی بننا چاہے تو مکتب کا مدرس بن کر بھی ولیوں کا بھی شیخ بن سکتا ہے، ولیوں کا بھی شیخ بن سکتا ہے۔ میاں جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کے شیخ تھے، ولیوں کے مرشد تھے۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قاعدہ پڑھانے والے اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے بہت سے قاعدہ پڑھانے والے کل قیامت کے دن بخاری شریف پڑھانے والوں سے بھی پہلے جنت میں جائیں گے۔ بہت سے قاعدہ پڑھانے والے کل قیامت کے دن بخاری شریف پڑھانے والوں سے بھی پہلے جنت میں جائیں گے، چونکہ قاعدہ پڑھانے والا بہر صورت اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ بخاری پڑھانے والے کے دل میں کبھی نہ کبھی خیال آ سکتا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں۔ وہی عبادت کو ضائع کرنے والی چیز ہے۔ بڑے چھوٹے کا معیار صلاحیتوں پر موقوف نہیں ہے، تعلق مع اللہ پہ موقوف ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، بخاری پڑھانے والے کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر مکتب کا استاذ تمہارے اس طالب علم کو حروف تہجی نہ پڑھاتا تو بخاری پڑھنے کے قابل نہ بنتا۔ تو بخاری پڑھانے والے اساتذہ پر بھی مکتب کے اساتذہ کا احسان ہے، انہوں نے بیسمنٹ صحیح بنا کے بھیجا، تب آپ بخاری پڑھانے کے قابل ہوئے، آپ کو طلبہ ملے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت میں تفسیر فرمایا کرتے تھے، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ تم علماء ربانیین بنو۔ علماء ربانیین کی علامت کیا ہوتی ہے؟ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، تم قرآن مجید پڑھاتے ہو۔ اب یہاں پر قرآن مجید تفسیر سے پڑھاتے ہیں، جلالین پڑھاتے ہیں، بیضاوی پڑھاتے ہیں، اس کی تشریح نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا تشریح فرماتے ہیں؟ چھوٹے بچوں کو قرآن مجید پڑھانے والے وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ کی تفسیر ہے۔ معصوم بچوں کو قرآن پڑھانے والے یہ اس آیت کی کم مصداق ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا عبداللہ کافوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگ بڑی بڑی کتابیں پڑھانے والے کو بڑے اونچے مقام والا سمجھتے ہیں، جبکہ مکتب کی تعلیم اس قابل بناتی ہے بچے کو کہ وہ بڑی کتابیں پڑھ بھی سکے، بڑی کتابیں پڑھا بھی سکے۔ وہ مکتب کی تعلیم اسے اس قابل بناتی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب اس کو اپنے اس فریضے کو کمتر اور معمولی سمجھ لیا گیا تو جب اساتذہ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں جلالین کا متن پڑھا رہا ہوں، بیضاوی کا متن پڑھا رہا ہوں۔ جلالین کا متن قرآن مجید ہے، بیضاوی کا متن قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید پڑھاتا ہوں بولنے شرم آتی ہے، جلالین کا متن پڑھاتا ہوں بولنے میں فخر محسوس ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی توہین ہے، بے ادبی ہے۔ قرآن مجید کی تدریس کو اپنے لیے شان سمجھنا چاہیے۔
حضرت مولانا عبداللہ کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ تقابل کر کے دیکھ لیں، دارالعلوم میں پڑھانے والے اساتذہ، مسجد کے مکتب میں پڑھانے والے اساتذہ، دونوں میں زیادہ بافیض کون ہوتے ہیں؟ بخاری پڑھنے کے بعد کتنے طلبہ کام کرنے کے قابل بنے، اور مکتب میں بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ دور حدیث تک نہیں پہنچے، حافظ بن گئے، پھر بھی اپنے علاقوں میں کام کرنے والے ہیں۔ ہر علاقے میں کیا کام کرنے والے دارالعلوم کے فارغ ہی ہیں؟ ہر علاقے میں کام کرنے والے دور حدیث کیے ہوئے ہیں؟ کتنے حفاظ نہیں ہیں، کتنے درمیان کے چھوڑے ہوئے نہیں ہیں جو اپنے اپنے علاقے میں بہترین ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں؟ تو انتہا تک پہنچ کر فیض پہنچانے کا کام یہ ممکن درجے کا ہے، اور بنیادی طور پر فیض پہنچانے کا کام یہ متیقن درجے کا ہے۔ یہاں سے پڑھا ہوا بہر صورت کہیں نہ کہیں کام آئے گا، وہاں تک جا کے پڑھنے کا امکان ہے بس۔ تو جس کی تعلیم بہر صورت بافیض بنے گی وہ زیادہ کامیاب شخص ہے۔ جس کی تعلیم بافیض بن سکتی یا نہیں بن سکتی وہ ممکن درجے کی ہے، یہ متیقن درجے کا کام ہے۔ حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، محمود الفتاویٰ کے مصنف، بلغوا عنی ولو آیا، اس حدیث کی تشریح میں مختلف اقوال ہیں، لیکن اتنی بات تو سب کے نزدیک متفق ہے، بلغوا عنی ولو آیا میں آیات قرآن مجید بہر صورت متفق علیہ ہیں، کہ قرآن مجید کی آیتیں بہر صورت متفق علیہ ہیں۔ اب میں مکتب میں بیٹھ کر جو آیتیں پڑھا رہا ہوں، بلغوا عنی ولو آیا کا مصداق ہوں۔ چاہے اب اس کے بعد کوئی تبلیغ میں لگا ہوا تشریح کرے، بلغوا عنی ولو آیا کا مطلب ہے کہ ہمارے امور پہنچائے، کوئی اور تنظیم والا تشریح کرے کہ ہمارے امور پہنچائے، یہ سب بات کے اختلاف اور جزوی آراء ہوں گے، بہر صورت متفق علیہ۔ قرآن مجید کی آیت کے علاوہ یہ شامل نہ رہے اس تشریح میں اور دوسری چیزیں شامل ہو جائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ حبیب سلمی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں اور اجل تابعی ہیں اور قاری القراء ہیں۔ ان کے متعلق ان کی سوانح میں لکھا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت سے لے کر حجاج بن یوسف کے زمانے تک مکتب پڑھاتے رہے۔ حضرت عثمان کی عہد خلافت سے حجاج بن یوسف کے زمانے تک مکتب کی تعلیم دیتے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت کا پہلا سال اور حجاج بن یوسف کی عہد خلافت کا آخری سال، یہ ٹوٹل ہوتے ہیں 72 سال۔ حضرت عثمان کی خلافت کا پہلا سال اور حجاج بن یوسف کی بادشاہت کا آخری سال، یہ ٹوٹل ہوتے ہیں 72 سال۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آخری سال اور حجاج بن یوسف کی خلافت کا پہلا سال، بادشاہت کا پہلا سال، یہ ٹوٹل ہوتے ہیں 38 سال۔ تو اب اس لحاظ سے ادھر کا پہلا ادھر کا آخر، یا ادھر کا آخر ادھر کا پہلا، جیسے بھی مانو 38 سال سے لے کر 72 سال کے درمیان کا عرصہ ہوتا ہے۔ 38 سال سے لے کر 72 سال کے درمیان کا عرصہ ہوتا ہے۔ اتنے سال یہ مکتب کی تعلیم دیتے رہے، بچوں کو، چھوٹے بچوں کو پڑھاتے رہے۔ جب ان سے پوچھا گیا اتنی استقامت کے ساتھ چھوٹے بچوں کو پڑھانے کی وجہ کیا ہے، یہ استقامت کہاں سے آئی آپ کے اندر؟ ہمارے پاس تو تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے۔ ہفتم پڑھانا آسان ہے، پنجم پڑھانا آسان ہے، ششم پڑھانا آسان ہے، جلالین پڑھانا آسان ہے۔ عبارت میں غلطی آئی سیدھے بول دیں گے، نحو کچا ہے، شروع میں پڑھ کے آنا تھا، اب یہاں تھوڑی ہم نحو پڑھائیں گے آپ کو۔ صرف میں غلطی ہو گئی، شروع میں پڑھ کے آنا تھا، اب تھوڑی پڑھائیں گے ہم آپ کو۔ کسی بھی فن میں کوتاہی ہو گئی تو دستبرداری کا آسان راستہ ہے، اپنا جو کچھ بھی مطالعہ ہے اسے خلاصے کی شکل میں پیش کرو اور چلتے بنو۔ لیکن چھوٹے بچے کو ایسا نہیں کہا جائے گا کہ گھر میں یاد کر کے آنا تھا، فلاں کرنا تھا۔ ہمیں خود اس کے ساتھ رٹنا پڑتا ہے، ہمیں خود اس کے ساتھ، مغزماری کرنا پڑتا ہے۔
تو اتنے سال استقامت کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس حدیث نے مجھے یہاں بٹھایا ہے، اس حدیث نے مجھے یہاں بٹھایا ہے. اور ان کے متعلق لکھا ہے یہ وہ تابعی ہیں جن سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا قرآن سیکھا تھا. یہ وہ تابعی ہیں. اب آپ دیکھیں ان اکابر کے نزدیک بچوں کی دینی تعلیم اور مکتب کی تعلیم کتنی اہمیت کا درجہ رکھتی تھی. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں حفظ قرآن کا ظاہری سبب اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں کچھ بھی بنایا ہو، اس زمانے میں چھوٹے بچوں کو چاہے مکتب میں ہو چاہے مدرسے میں ہو، نظم قرآن کی حفاظت کا جو طریقہ ہے وہ اس آیت کا اول مصداق ہے. تفسیرات میں تو تفسیر میں تو بھئی تفہیم القرآن بھی آئے گی، انجینئر بھی تفسیر کر رہا ہے، ڈاکٹر بھی تفسیر کر رہا ہے. تفسیر میں تو ہر آدمی اپنی منمانی کرے گا، لیکن نظم کی حفاظت تو اول درجے کی ہوئی، الفاظ قرآن کی حفاظت تو اول درجے کی ہوئی. تو الفاظ قرآن کی حفاظت کے جو جگہ ہیں وہ جگہیں اول درجے میں اس آیت کا مصداق ہے. اس کے بعد پھر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مصداق سے تو معلمین مکاتب اور معلمین قرآن کا درجہ بڑھ گیا کہ ہم حفاظت قرآن کا ظاہری سبب ہیں اس دنیا میں. لیکن بعد میں فوراً حضرت رحمۃ اللہ علیہ ذمہ داری کی طرف توجہ دلاتے ہوئے لکھتے ہیں یمنون علیک نسلم قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. یہ احسان سمجھو کہ اللہ نے تمہیں اس کام کی توفیق دی، اس سے جوڑا، اسلام سے جوڑا، کتاب اللہ سے جوڑا، دین اسلام سے جوڑا، جس سے بھی جوڑا اس کے بعد کے مراحل تو بعد کے ہیں، اول اس سے جڑنا ضروری ہوا. یہ بہت بنیادی احسان ہوا. مکتب کی تعلیم کے سلسلے میں اہمیت کے ساتھ یہ بات بھی ہم کو یاد رہنا چاہیے، قرآن مجید جس صحت کے ساتھ ہم لوگ پڑھے ہیں اسی صحت کے ساتھ بچوں میں منتقل کرنا. استاذ جیسا بہترین پڑھتا ہے بچے کو ویسا بہترین پڑھنے کے قابل بنانا یہ مکتب کا بنیادی کام ہے، اول مرحلہ ہے. استاذ اچھا پڑھ رہا ہے لیکن بچے اچھا نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ محنت بنیادی طور پر ہی خراب ہوتی ہے. دلیل کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے لیے معلم کے طور پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. بھیجتے ہوئے یہ فرمایا کہ مجھے ابن مسعود کی تم سے زیادہ ضرورت ہے، لیکن میں اپنے پر تم کو ترجیح دے رہا ہوں، اس لیے ابن مسعود کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں. وہاں آنے کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں محنت کرتے رہے. اس کے بعد چند مہینے یا چند سال کے بعد حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضرت ابن مسعود کے پاس پڑھنے والے بچوں کا قرآن سنا. یہاں سے علماء لکھتے ہیں کہ بھئی ممتحن بھی آئے گا آپ کے پاس آپ کے مکتب کا امتحان لینے کے لیے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ معلم ہیں اور حضرت خباب آ رہے ہیں بچوں کا قرآن سن کر امتحان لینے کے لیے. سن کر فرمانے لگے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، ابن مسعود جیسا پڑھتے ہیں ویسا ہی تم پڑھ رہے ہو. اس سے معلوم ہوا کہ شاگرد استاذ کی طرح پڑھنے کے قابل بن جائے یہ استاذ کی ذمہ داری ہے. اور حقیقت یہ ہے کوئی بھی شخص صالح ہو سکتا ہے لیکن مصلح ہونا ضروری نہیں ہے. ہر صالح کا مصلح ہونا ضروری نہیں ہے. صالح یہ لازم ہے اور مصلح یہ متعدی ہے. صالح اس کی اپنی ذاتی خوبی اور نیکی ہے اور مصلح وہ ہے جو اپنی صلاح سامنے والے میں منتقل کرے. تو مدرس کا مصلح ہونا ضروری ہے کہ اپنی صلاحیت سامنے والے میں منتقل کرے.
بعض ہم لوگوں کے میں یہ ذہن ہوتا ہے میرا امتحان لے کے دیکھیں آپ، میں صحیح پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا ہوں. یہ مدرسی کے لیے کافی نہیں ہے. اپنا اچھا پڑھنا، اپنے اچھے پڑھنے کو طالب علم میں منتقل کرنا، یہ مدرسی ہے. محض اپنا اچھا پڑھنا ہونے کا زعم ہونا یہ مظاہرہ ہے. مکاتب اور مدارس میں مظاہرے کے لیے نہیں تقرر ہوتا ہے، مکاتب اور مدارس میں مدرسی کے لیے تقرر ہوتا ہے. تو اس میں استاذ جیسا پڑھ رہا ہے وہ بچے میں منتقل کرنا یہ استاذ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اساتذہ کی بھی 3 قسمیں ہیں. ایک استاذ متحرک، ایک استاذ محافظ، تیسرا استاذ منجمد. متحرک، محافظ، منجمد. متحرک وہ ہے جو خود بھی ترقی میں رہتا ہے، طالب علم کو بھی ترقی پر لے جاتا ہے. متحرک کے لیے 3 باتیں ضروری ہوتی ہیں. ایک تو خود اس کی اپنی جگہ تصحیح ہوئی ہو، دوسرا پڑھانے کے طریقوں سے واقف ہو، تیسری چیز اہل اللہ کی صحبت یافتہ ہو، اپنے مکتب کو مثالی بنانے کی فکر ہو، اور مثالی بنانے کے لیے خود کا مثالی ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. خود تو مثالی نہیں ہے اور مکتب مثالی بنانا چاہے یہ ناممکن ہے. دوسرا استاذ ہوتا ہے محافظ. محافظ کون ہوتا ہے؟ حسب حال بحال، نہ ترقی نہ زوال. حسب حال بحال، نہ ترقی نہ زوال. بچے جیسے آئے تھے سال ہو گیا تو بھی ویسے ہی ہیں، نہ آگے بڑھے نہ نیچے اترے. یہ محافظ ہوتا ہے. جو درجے کا بچہ ہے بس اس کی حفاظت ہو رہی ہے. منجمد وہ ہوتا ہے بچے پہلے اچھے تھے، یہاں آنے کے بعد اور بگڑ گئے، یہ منجمد ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ ایک وہ استاذ ہے جو بگڑی ہوئی جماعت کو بناتا ہے، اور ایک وہ ہوا جو بنی ہوئی جماعت کی حفاظت کرتا ہے اگرچہ کہ ترقی نہیں دے سکتا، اور تیسرا وہ ہے جو بنی ہوئی جماعت کو بھی خراب کر دیتا ہے. اب ہم کون سے درجے کے استاذ میں ہیں یہ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس قسم میں شامل ہیں. اگر کسی استاذ میں دوسرا اور تیسرا درجہ ہے کہ وہ محافظت والا اور منجمد والا اس درجے کا استاذ ہے، تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ استاذ بدل جائے، اس استاذ کو مکتب سے ہٹا دو دوسرے استاذ کو لا دو. ہم استاذ کی تبدیلی کے قائل نہیں ہیں، ہم استاذ میں تبدیلی کے قائل ہیں. ہم استاذ کی تبدیلی کے قائل نہیں ہیں، ہم استاذ میں تبدیلی کے قائل ہیں. بیوی بھی ہمارے مزاج کے 100% موافق نہیں ہوتی ہے تو ہم بیوی کی تبدیلی کے قائل نہیں ہوتے، بیوی میں تبدیلی کے قائل ہوتے ہیں. امام بھی 100% کمیٹی اور مسلیوں کے موافق ہونا ضروری نہیں ہے، امام کی تبدیلی کا قائل نہیں ہونا چاہیے، امام میں تبدیلی کا قائل ہونا چاہیے. اگر شخصیت بدلتے رہیں گے تو ظالم بدلے گا، ظلم ختم نہیں ہوگا. حکمران بدلتے رہیں گے تو ایک ظالم کا چہرہ بدل کر دوسرے ظالم کا چہرہ آئے گا، ظلم اپنی جگہ پر بحال رہے گا. اس واسطے جہاں بے اعتدالی ہے اس کو اعتدال پر لانے کی کوشش کی جائے، اس کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی جائے گی. اور یہ بات ہمارے لیے بہت سبق آموز ہے کہ جس استاذ کے تدریس کے 2 سال برابر رہیں یا 1 سال برابر رہے یا 1 مہینہ برابر رہے یا 1 ہفتہ برابر رہے، ترقی اس ہفتے میں اس استاذ کی کچھ بھی نہ ہو، وہ استاذ بھی منجمد میں شامل ہے. میری تدریس کا 1 سال برابر رہا، نہ مجھ میں کوئی ترقی آئی نہ طلبہ میں کوئی ترقی آئی، تو وہ استاذ بھی سال کا وقفہ ملنے کے بعد بھی ترقی نہیں کر سکا، وہ بھی منجمد میں داخل ہے. کسی بھی جگہ پر مکتب قائم کرنا، عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کمیٹی کی ذمہ داری ہے، بچوں کو لائے تو ہم پڑھائیں گے، ہم تو پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں. محلے والوں کی ذمہ داری ہے، بچوں کو لا کے چھوڑیں تو ہم پڑھائیں گے، ہم پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ سوچ ادھوری ہے، ناقص سوچ ہے جس کی اصلاح ہونی چاہیے. دراصل ڈاکٹر جیسے کلینک کھولتا ہے تو اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ پیشنٹس بڑھیں، مریض بڑھیں.
زیادہ تعداد میں اس کے پاس علاج کرانے والے لوگ آئیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ شروع میں فیس کم رکھتے ہیں، اپنے پامفلیٹ بانٹتے ہیں، اپنا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، ڈاکٹر اتنی بڑی ڈگری رکھ کر بھی اپنے نافعیت کو بتانے کے لیے پہلے وہ خود آگے بڑھتا ہے، پہلے اپنی طرف سے کچھ آفرز رکھتا ہے۔ بڑا مال چلانے والے بھی آفرز رکھتے ہیں شروع میں، بڑی اسکول کھولنے والے بھی شروع میں 100 ایڈمیشن فری، شروع کے 50 ایڈمیشن فری، اس طرح رکھ کر مائل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا کسٹمر جمے پہلے۔ ایسے ہی میری معاش اور میری معاد دونوں میرے اس مکتب سے جڑے ہیں، میری اس امامت سے جڑے ہیں، تو مجھے شروع میں محنت کر کے اپنی محنت کے میدان کو بنانا اور جمانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے بچوں کو لانا، جمع کرنا، فکر دلانا، یہ جتنا میں شروع میں کر لوں گا خود بخود اس کے بعد ایک سلسلہ جمنا شروع ہو جائے گا۔ میں شروع سے ہی بے فکر رہا اور پوری فکر مندی کا حوالہ دوسرے کے ذمے کر دیا تو ظاہر سی بات ہے 5 سال ہو گئے اب تک نہیں جم سکا، 5 سال تک ہو گئے اب تک مکتب قائم نہیں ہو سکا۔ اس واسطے ہمیں خود بھی اس کی فکر کرنا چاہیے۔ ایک بات اس کے ساتھ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، مکتب کی جتنی زیادہ اہمیت ہے ٹیوشن پڑھانا اتنا ہی زیادہ قبیح ہے۔ ٹیوشن پڑھانے کے جہاں پر فوائد ہو سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اس کے نقصانات ہیں۔ نقصانات میں سے ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے ٹیوشن پڑھانے والے اساتذہ سے متعلق کہ جو اساتذہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے کسی بھی طالب علم کے گھر جاتے ہیں، پڑھنے والا بچہ اپنے پڑھانے والے استاذ کو استاذ کم سمجھتا ہے، نوکر اور غلام زیادہ سمجھتا ہے۔ یہ سب سے پہلا نقصان ہے، استاذ کو وہ استاذ نہیں سمجھتا، نوکر سمجھتا ہے، ہمارے گھر آ کے کام کر کے جانے والا۔ اس واسطے اکابر علماء نے اس کو ہرگز پسند نہیں فرمایا۔ امام مالک نے انکار کر دیا جب حکمران نے دعوت دی، امام بخاری نے انکار کر دیا جب حکمران نے دعوت دی شہزادوں کو پڑھانے کے لیے۔ تو تاریخ میں یہ سب چیزیں موجود ہیں، البتہ اگر کہیں ضرورت شدید درجے کی ہو تو اس کے بھی اصول آداب ہیں ٹیوشن پڑھانے کے۔ مدرس حقیقت میں کون ہوتا ہے؟ مدرس میں 4 لفظ ہیں ظاہری طور پر، ورنہ را کی تشدید سے 5 ہو جاتے ہیں۔ مدرس میں 4 لفظ ہیں، میم دال را سین۔ مدرس میں میم سے مراد محنت کرنے والا، محبت کرنے والا، دال سے مراد درد مند، درس دینے والا، را سے مراد رہبر روزانہ، سین سے مراد سلیقہ مند سارے طلبہ۔ تو اب مطلب ہوگا محنت اور درد مندی سے پڑھانا، سیدھے راستے کی رہبری کرنا، محبت سے روزانہ سارے طلبہ کا درس دینے والا شخص ہی مدرس کہلاتا ہے۔ اس کے لیے ترتیب بنانی پڑتی ہے کہ بچے کا وقت ضائع نہ ہو، ذہنی صلاحیت کو پرکھا جائے، طریقے تدریس پر جائزہ لیا جائے، بچوں کی عمدہ کارکردگی کا جائزہ لیا جائے، یہ سب چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے، اپنی مقام اور اپنی ذمہ داری کے احساس کے بعد دوسرا درجہ ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ مکتب کا۔ اب تک کی جو گفتگو تھی مدرس سے متعلق تھی، یعنی اس کی اہمیت سے متعلق۔ دوسری بات ہے گفتگو کا دوسرا مرحلہ نفس مکتب سے متعلق۔ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مکاتب دینیہ امت مسلمہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر اس میں صحیح تعلیم و تربیت ہوگی تو امت ہر خطرے سے محفوظ رہے گی، ورنہ امت کا ایک بڑا طبقہ مرتد ہو جائے گا۔ ہم حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جہاں آزادی ملک میں ایک مجاہد کی حیثیت سے جانتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کا صدر مدرس اور شیخ الحدیث کی حیثیت سے جانتے ہیں، وہیں مکتب کی حیثیت سے آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ جس سماج میں، جس گاؤں میں، جس محلے میں مکتب نہیں ہے وہ محلہ دین پر قائم نہیں رہ سکتا، وہاں پر ارتداد آ جائے گا۔ کتنے دور اندیش تھے اکابر۔ آج دیکھ لیں ہر تنظیم میں ایک مرض ایسا آ رہا ہے،
ہر تنظیم، ہر جماعت یہ سمجھ رہی ہے میں ہر فساد کو ختم کرنے کے لیے میں کافی ہوں بس، یعنی میری تنظیم پہ اگر 100% اچھا کام ہو جائے گا تو سماج سے ہر برائی ختم ہو جائے گی۔ ممکن ہے مدارس میں یہی خیال ہو، تبلیغ میں یہی خیال ہو، تنظیموں میں یہی خیال ہو، یہ کام ہو گیا تو بس ہر فساد ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت ناقص اور گھٹیا سوچ ہے، اس واسطے کہ اگر ایک شعبہ ہر برائی کی تلافی کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو 3 شعبے مستقل کیوں دے کے بھیجے گئے؟ ایک ہی شعبہ کافی تھا بس۔ پھر تو ہر شعبے کا خیر اپنی جگہ مستقل ہے، لیکن ایک شعبہ دوسرے شعبے کو بے نیاز نہیں کر سکتا۔ شعبہ تدریس اور تعلیم شعبہ تبلیغ سے مستغنی نہیں ہے، شعبہ تبلیغ اور دعوت یہ شعبہ تزکیہ سے مستغنی نہیں ہے۔ 10 کام ایسے ہیں جو اپنی جگہ پر مستقل بالذات ہیں، وہ دوسرے کے شعبے کے فائدے اس شعبے سے حاصل نہیں ہو سکتے، اس واسطے ہر شعبے کی قدر ضروری ہے۔ اب یہ نہیں ہونے کی وجہ سے بچوں میں اور بچیوں میں بچپن سے دینی تربیت اور ذہن سازی نہیں ہونے کی وجہ سے جو مکتب کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے، ادھر امام صاحب کا گھر ہے، یہاں بالکل دیوار سے متصل بازو گھر میں زنا ہوتا ہے، ادھر فکر مند ساتھی کا گھر ہے، اس کے دیوار سے متصل گھر سے ایک عورت ایک لڑکی غیر مسلم کے ساتھ چلی جاتی ہے، ادھر فکر مند اور زیادہ صاحب دل لوگوں کا مکان اس محلے میں ہے، لیکن سامنے والے گھر کے لوگ عیسائیت سے متاثر ہیں، قادیانیت سے متاثر ہیں۔ اب آپ بتائیے، میں اپنی جگہ پر بہت باکمال ہوں لیکن اتنا ناقص ہوں کہ میرے بازو کی دیوار پر میرا خیر منتقل نہیں ہو رہا ہے۔ بچپن سے بچوں اور بچیوں کی اجتماعی ذہن سازی نہیں ہونے کی وجہ سے۔ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، جتنے نوجوان اس وقت گمراہی میں مبتلا ہیں، بتائیں اگر ان کے بچپن میں ان کی تربیت اور حفاظت صحیح ہوئی ہوتی تو کیا یہ نوجوان شراب کے اڈوں پر دکھتے؟ بچپن سے ان کی ذہن سازی اور تربیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ جوانی میں غلط جگہوں پر دکھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا بچپن کی تربیت کی ذمہ داری زیادہ اہمیت رکھتی ہے جوانی اور بڑھاپے کے مقابلے میں۔ اور جتنے لوگ محنت کرنے والے ہیں، جیسے تنظیمیں ہیں نوجوانوں پر محنت کرنے کے لیے، بالغوں پہ محنت کرنے کے لیے، جماعتیں ہیں بالغوں پہ محنت کرنے کے لیے، یہ سب بگڑنے کے بعد راستے کی طرف لاتے ہیں، اور ہم یہ بولتے ہیں بگڑنے سے پہلے ہی صحیح راستے پہ لے کے چلو۔ یہاں سے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بالغوں پر محنت کرنے والے ہیں ان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اگر بچپن میں بچوں کے مکتب سے، چھوٹے بچوں کی تعلیم سے، مدرسے کے ذریعے سے، مکتب کے ذریعے سے ہر بچے کو اس سے جوڑا جائے گا، آج ہمیں یہ نوبت نہیں آئے گی کہ ٹھڈی پکڑ پکڑ کے لانا پڑے اور پھر بھی 100% رزلٹ نہ آئے۔ اس واسطے ان کی معاونت ہونی چاہیے جو بچپن سے دینی ذہن سازی کی کوشش اور فکر کرتے ہیں۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکتب سے متعلق، ناظرہ پڑھنے کے بعد بچہ بگاڑ کے لحاظ سے کتنا بھی بگڑ جائے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مکتب پڑھا ہوا بچہ کبھی کافر نہیں ہو سکتا، مکتب پڑھا ہوا بچہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتا۔ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مکتب کے بچوں کی نفسیات کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر کوئی استاذ ان کو صحیح تربیت دیتا ہے اور صحیح تعلیم دیتا ہے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مکتب کے ذریعے سے امت میں انقلاب آ سکتا ہے، مکتب کے ذریعے سے امت میں انقلاب آ سکتا ہے۔ یہ انقلابی شخصیتیں بن سکتے ہیں جنہیں مکتب میں صحیح تعلیم و تربیت مل جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کے لیے 3 باتیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنانا جہاں پر وہ ہیں،
بچوں کی تعلیم کے لیے چھوٹا سا مدرسہ یا مکتب قائم کرنا، تیسری چیز ہے مرحومین کے لیے قبرستان کا انتظام کرنا۔ یہ تین چیزیں اپنے ایمان پر باقی رہنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں حقیقت یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر دین باقی رہنے کے جہاں بہت سے راستے ہیں، وہاں اس وقت بڑے بڑے جامعات کے مقابلے میں گاؤں دیہات کے چھوٹے چھوٹے مکتب بہت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں دین باقی رہنے کا۔ بڑے جامعات کے مقابلے میں چھوٹے مکاتب یہ دین باقی رہنے کی بہت بنیادی ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ مکتب میں جیسے مدرس میں 4 لفظ ہیں، ویسے مکتب میں بھی 4 لفظ ہیں، میم کاف تا با۔ میم سے مراد ہے مدرس، کاف سے مراد ہے کمیٹی، تا سے مراد ہے تلامذہ، با سے مراد ہے باپ یعنی والدین۔ ان 4 لفظوں میں سے 2 متحرک ہیں اور 2 ساکن ہیں۔ مکتب میں 2 متحرک ہیں، 2 ساکن ہیں۔ میم متحرک ہے، تا متحرک ہے، کاف اور با یہ ساکن ہیں۔ معلوم ہوا میم اور تا جو متحرک ہیں، اساتذہ اور طلبہ ان دونوں کو متحرک ہونا چاہیے۔ کا اور با یہ کمیٹی اور والدین ان دونوں کو ساکن رہنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے، دخل نہیں دینا چاہیے، ان کی ذمہ داریاں انہیں بخوبی انجام دینے کا موقع ملنا چاہیے، اور اساتذہ اپنی ذمہ داری سے حرکت میں رہنا چاہیے۔ جمود جب بچوں یا اساتذہ میں آ جاتا ہے تو پھر وہ مکتب کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مکتب قائم کرنے کا حکم کیا ہے؟ مکتب قائم کرنا فرض عین کا درجہ رکھتا ہے۔ مدرسہ قائم کرنا فرض کفایہ ہے، مکتب قائم کرنا فرض عین ہے۔ اس واسطے کہ طلب العلم فریضۃ جس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، فرض درجے کا علم حاصل ہونا وہ مکتب سے حاصل ہو جاتا ہے۔ فرض درجے کے علم کے لیے مدرسے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فرض درجے کا علم کیا ہے؟ اتنا قرآن پڑھ لینا جس سے نماز صحیح ہو جائے، وہ مکتب میں پڑھا جائے گا۔ اتنے حلال حرام کی تمیز آ جانا جس سے وقت مبتلا بھی، وہ تو بلوغ کے بعد آتا ہے، بلوغ سے پہلے تو وہ بھی حلال حرام کا مسئلہ نہیں آتا۔ اور عقائد کے لحاظ سے ایک مسلمان بچے کو بھی جو عقیدہ اس کا درست ہونا چاہیے وہ عقیدہ مکتب میں درست کر دیا جائے گا۔ تو اس واسطے علماء لکھتے ہیں مکتب قائم کرنا فرض عین ہے اور مدرسہ فرض کفایہ ہے۔ تو جو مکاتب میں مصروف ہیں وہ فرض عین کا درجہ رکھتے ہیں، جیسے 5 وقت کی نماز فرض عین ہے، جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے۔ تو فرض عین کی اہمیت کبھی گھٹائی نہیں جا سکتی، فرض عین کی اہمیت کبھی گھٹائی نہیں جا سکتی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں مکاتب قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مکتب قائم کرنے کے 6 مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد ہے صحت عقائد، بچے کے عقیدے درست ہونا، اور اس میں ہمارے پاس کوتاہی ہوتی ہے کہ بچے کو رٹانے والی چیزیں محفوظات تو زیادہ ہوں گی، یہ دعا یاد کرو، وہ حدیث یاد کرو، وہ اسماء حسنہ یاد کرو، فلاں یاد کرو، محفوظات کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ عقیدہ بچے کا درست کرنے کے لیے کوئی مستقل کتاب شامل نہیں کی جاتی، شامل ہے تو عقیدے کو بچے کے ذہن میں بچپنے کے لیول پر اتر کر اسے سمجھانے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ یہ عقائد کی صحت بہت بنیادی درجہ ہے پہلا۔ دوسرا ہے صحت قرآن، بچہ تجویز سے قرآن پڑھنا۔ مکتب میں قرآن پڑھنے کا نہج الگ ہوگا، باجی اور آپا کے پاس پڑھنے کا نہج الگ ہوگا۔ مکتب میں آ کر بھی باجی کے پاس پڑھ کے گئے جیسا پڑھ کے جا رہا ہے تو پھر وہ مکتب اپنے مقصد سے ہٹا ہوا ہے۔ تیسرا ہے ضروری مسائل جن کا جاننا فرض ہے، جیسے بچے کو 5-7 سال سے نماز کا حکم ہے تو اب 7 سال والے بچے کو نماز کے مسائل معلوم ہونا چاہیے۔ وضو کو کرنا ہے اس کے لیے تو 7 سال کے بچے کو وضو کے مسائل معلوم ہونا چاہیے، ضروری درجے کے مسائل۔ چوتھا مقصد ہے سیرت پاک، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بنیادی معلومات، ختم نبوت وغیرہ۔ 5ویں چیز ہے اخلاق، چھوٹے بچوں کی تربیت مکتب سے ہوتی ہے تو ان کے لیے تربیتی کہانیاں، اسٹوریز، اخلاقیات پر مشتمل نصیحتیں، تو اس کے لیے نصیحت کرنا، بری باتوں سے بچانے کے لیے اچھے انداز میں ٹوکنا، بچوں کے لیے دعائیں کرنا، اخلاقی کہانیاں سنانا، اور خود اپنے اخلاق سے متاثر کرنا، اپنے اخلاق سے متاثر کرنا۔ اس کو کہا جاتا ہے
ایکشنز میٹر، ایکشنز میٹر، یعنی انسان کی عملی زندگی اہمیت رکھتی ہے، تو استاذ بھی ویسا متاثر کرنے والا ہونا۔ چھٹویں چیز ہے محفوظات۔ محفوظات وہی مختلف کلمے یاد دلاتے ہیں، دعائیں یاد دلاتے ہیں، حدیثیں یاد دلاتے ہیں۔ یہ 6 بنیادی باتیں ہوتی ہیں مکتب قائم کرنے میں۔ تو یہ مکتب کی اہمیت سے متعلق ہوئی۔ تیسرا مرحلہ جو ہم لوگوں کو اس وقت ہے جو سمجھنے کا، وہ تیسرا مرحلہ ہے، ہم جو اساتذہ مکتب پڑھاتے ہوں یا مدرسہ پڑھاتے ہوں، پہلی چیز ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم پڑھے ہوئے ہیں، لیکن ہم پڑھانا پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم سیکھے ہوئے ہیں، ہم سکھانا سیکھے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم عالم بنے ہیں، لیکن عالم کیسے بنایا جاتا ہے یہ سیکھے نہیں ہیں۔ جو پڑھا ہے لیکن پڑھانا نہیں پڑھا ہے، وہ پڑھا نہیں سکتا۔ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں پڑھانا سیکھنا چاہیے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ یہ کیا ہے، بہت معمولی ہم پڑھا سکتے ہیں، یہ کیا ہے، بہت معمولی ہم پڑھا سکتے ہیں۔ پڑھانا الگ چیز ہے، پڑھانا الگ چیز ہے۔ پڑھانا الگ چیز ہے، پڑھنا سیکھنا الگ چیز ہے، پڑھانا سیکھنا الگ چیز ہے۔ چھوٹے بچہ جب داخلہ لیتا ہے تو یہ الف ہے، یہ با ہے، اسے 3 الف 5 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ یہ پڑھنا سیکھ رہے ہو، سکھا رہے ہو، پڑھنا سکھا رہے ہو۔ پڑھانا سکھانا یہ نہیں سیکھا ہم لوگوں نے۔ اسی واسطے ہم میں اور عصری تعلیم یافتہ لوگوں میں فرق یہ ہے، ہمارے پاس فراغت کے بعد کوئی ٹیچر ٹریننگ کا سسٹم نہیں ہے۔ ادھر ٹیچر ٹریننگ کے بغیر کہیں اسکول میں نہیں لیا جاتا۔ اگر لیا بھی جاتا ہے تو گورنمنٹ اسکولز میں بلیک میں لیا جاتا، بس کہ صحیح ٹیچر کو اگر لیا جائے گا تو اتنی سیلری دینی پڑے گی، یہ انٹر پڑھے ہوئے ڈگری کیے ہوئے پٹوں کو رکھ لو، کام چلا لے گا، 6,000 میں آ جاتے، 8,000 میں آ جاتے، لیکن ان کو کبھی پرماننٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہی ہمارا حال ہے کہ ہم پڑھانا نہیں سیکھنے کی وجہ سے محنت مسلسل کرنے کے باوجود بھی جو رزلٹ ہمیں ملنا چاہیے وہ نہیں مل پا رہا۔ ہمیں یہ خیال ہونا کہ نہیں، ہم 9 سال کیا کیے، پھر 10 سال کیا کیے، پھر 9 سال 10 سال ہم پڑھے ہیں، پڑھانا نہیں پڑھے ہیں، سکھانا نہیں پڑھے ہیں، یہ ہم پڑھے ہیں صرف۔ حضرت اسی واسطے دیکھیے، اگر کسی عالم کورس کے ادارے میں یا حفظ کے ادارے میں نیا تقرر کسی استاذ کا ہوا، کوئی بھی سنجیدہ شخص اس پر غور کرے، نئے استاذ کو آتے ہی فوراً جماعت چہارم میں کتابیں مل جاتی ہیں پڑھانے کے لیے۔ نئے استاذ کا تقرر ہوتا ہی فوراً حفظ کے لیے بٹھا دیتے ہیں، یا پہلے قاعدہ سے ناظرہ سے پھر حفظ کو پہنچاتے ہیں۔ یہ تدریج کیوں ہے مدارس میں بھی؟ اسی واسطے کہ انہیں ابھی پڑھانا نہیں آیا تو پہلے انہیں نورانی قاعدہ دو۔ یہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے پڑھانا سیکھیں گے پہلے، پھر اس کے بعد انہیں ناظرہ پڑھانے کے درسگاہ، پھر انہیں حفظ پڑھانے کی درسگاہ۔ یہ تدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ کیوں جاتے ہیں؟ انہیں پڑھانا بھی ہے، پڑھانا سیکھنا بھی ہے۔ یہ سیکھنے کے لیے ٹیچر ٹریننگ کے لیے درجہ بدرجہ ہوتے ہوئے بڑی درجات کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے، مکتب میں کوئی ایسا سسٹم ہے کہ پہلے اس کو یہ درجہ دو پھر اس کے بعد وہ درجہ؟ مکتب ہوتا ہی ہے قاعدہ اور ناظرہ کا۔ اب تو آیا یہ ہے بغیر پڑھانا سیکھے بغیر۔ تو یہ ہمیں بنیادی چیز ہے کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ پڑھایا کیسے جاتا ہے۔ اسے ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، اسکولز میں جو فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، پرائمری، نرسری جو ہوتے ہیں وہ درجات ہیں، پرائمری، پری پرائمری، پھر اسکول، ہائی اسکول جیسے وہ درجات ہوتے ہیں۔ اس میں پڑھانے والے ٹیچر بڑی عمر کے ہوتے ہیں۔ جو ہائی اسکول ہوتے ہیں، جو وی آئی پی اسکول ہوتے ہیں، اس میں فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس کو پڑھانے والے 40 سال کی عمر کے، 50 سال کی عمر کے ان کو رکھا جاتا ہے، کیونکہ بڑھاپے اور ادھیڑ عمر کی وجہ سے چھوٹے بچوں کو سنبھالتے سنبھالتے ان کے اندر تجربہ زیادہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو کیسا
ہینڈل کیا جائے، ان کو تجربہ رہتا ہے۔ نوجوان جوش میں رہتا ہے تو کبھی مار دے گا، کبھی ڈانٹ دے گا، کبھی اگنور کر دے گا، اس واسطے ان کو یہ چھوٹی درسگاہیں نہیں دی جاتی۔ تبھی وہ چھوٹے بچوں کو کیپچر کرتے ہیں، ان کو اچھا ذہن بناتے ہیں تو ماں باپ متاثر ہوتے ہیں۔ چھوٹا بچہ 1 مہینہ ہوا اسکول جا کے لیکن بہت صحیح بول رہا ہے، بہت صحیح کر رہا ہے، کیونکہ انہوں تجربے کی وجہ سے وہ بچے کے ذہن پڑھ کر ویسا ٹرین کر لیے۔ اب ہمارے پاس مکاتب میں ظاہر سی بات ہے 25 سال 20 سال 22 سال کے نوجوان رہتے ہیں، اتنا تجربہ نہیں، اتنا صبر نہیں، اتنا تحمل نہیں، تو بچوں پہ فوراً ایکشن ظاہر ہو جاتا ہے یا ریاکشن ظاہر ہو جاتا ہے، تو پھر بچے بدکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز ہوتی ہے جسے سیکھنا پڑتا ہے کہ پڑھانا کیسے سیکھیں، اور سامنے والے بچے کی نفسیات کا علم ہونا، وہ سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسے ایک مثال سے دیکھیں، ہمارے بچپن میں یا ابھی بھی ہوگا شاید، نوکیا کمپنی کے فون سب سے پہلے بہت زیادہ وہی چلتے تھے، اور بنڈا فون بولتے تھے، مضبوط۔ تو اب تو وہ بالکل ختم ہی ہو گئے۔ سامسنگ اور نوکیا کا بہت ٹکر چل رہا تھا، نوکیا تو ختم ہی ہو گیا، مائکروسافٹ کو اپنی کمپنی بیچ دیا، اور پھر دوسرا آگے بڑھ گیا، وہ تو ناپید ہے۔ اب اس کی ایک کہانی ہمارے لیے بہت سبق آموز ہے۔ جب نوکیا کمپنی کا مینیجر اور اس کا پوری کمپنی کا اسٹاف اپنی کمپنی کو مائکرو سافٹ ویئر کمپنی کو جب بیچ رہے تھے، ڈیل کر رہے تھے، اس پروگرام میٹنگ میں ڈیلنگ کرتے ہوئے جب وہ سائن کیے، سائن کرنے کے بعد پورے اسٹیج کے سامنے اس نوکیا کمپنی کے مینیجر اور اس کے اسٹاف نے سائن کرنے کے بعد رونا شروع کر دیا، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اور اس مینیجر کا جملہ تھا، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا لیکن پھر بھی ہم ہار گئے۔ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا لیکن پھر بھی ہم بزنس کے میدان میں ہار گئے۔ جب اسے تسلی دینے کے بعد پوچھا گیا کہ بھئی کیوں، کیا وجہ ہے آپ کے غم کی وجہ، تو وہ کہنے لگا، بزنس کے میدان میں نئے نئے سافٹ ویئرز، نئی ٹیکنالوجیز جو ہماری اپوزٹ کمپنی سامسنگ یا دوسری ہیں وہ کر رہی تھیں، ٹچ سامسنگ میں اس کے مقابلے میں زیادہ آ رہا تھا، اور نیٹنس جو فون کی جو لینت ہے، نزاکت ہے، وہ اس کے مقابلے میں زیادہ آ رہی تھی۔ تو یہ جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں، اس کمپنی کے نے جتنا سیکھا اور اسے ایکسیپٹ کیا، وہ اتنا ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کر سکے، نہیں سیکھ سکے۔ بزنس کے میدان میں زندہ رہنے کے لیے نئے رولز اور نئی ٹیکنالوجیز کو سیکھنا پڑتا ہے۔ جو نہیں سیکھتا وہ میدان میں نہیں ٹکتا۔ ہم نے غلطی نہیں کی لیکن سیکھا بھی نہیں، اس واسطے ہم نہیں ٹک سکے بزنس کے میدان میں۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تعلیم کے میدان میں بھی وہی سسٹم آگے بڑھتا ہے جو سیکھتے رہتا ہے۔ بڑی بڑی اسکولوں میں آج بھی ٹیچر ٹریننگ کے لیے بعض وی آئی پی اسکولز، میں جانتا ہوں، ہمارے ایک دوست آکسفورڈ کی سے یہ لیے ہوئے ہیں، فرینچائزی لیے ہوئے ہیں، اور وہ ہفتے میں ایک بار روزانہ امریکہ سے آن لائن ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کے ٹیچرز کی۔ ہفتے میں، مہینے میں 4 بار ٹریننگ دی جاتی ہے، ہفتے بھر کی رپورٹ لی جاتی ہے۔ کوئی بھی اسکول اپنے لیول کو باقی رکھا ہے اس وجہ سے کہ وہ اپنے مینجمنٹ کو سنبھالے ہوئے ہے، اپنے اساتذہ کو سنبھالے ہوئے ہے۔ آزادی اور اصول ضابطے سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر وہ نظام صحیح باقی نہیں رہتا۔ سیکھنے کو شرم سمجھنا، عار سمجھنا کہ ہم کو کیوں جوڑا گیا ہے، ہمیں مکتب پڑھانا نہیں آتا، مکتب پڑھانا ہم کو بتانا چاہیے، بتانے والا کیا خود مکتب پڑھا رہا ہے، یہ خیال آنا کہ بھئی ہم کو مکتب پڑھانا بھی بتانا چاہیے کیا، یہ دراصل اس کبر کا سبب ہے جو اندر چھپا ہوا ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے۔ دراصل یہ اسی آیت کا مصداق ہے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں، ہمیں کسی چیز کے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اسلاف کو دیکھنا چاہیے کہ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ
کتنے بڑے مفسر ہیں، تفسیر کبیر کتنی معتبر کتاب ہے امام رازی کی. ان کی درسگاہ میں عبارت پڑھنے والا طالب علم تھا اسماعیل بن حسین رحمۃ اللہ علیہ، ماہر طالب علم. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو علم الانساب نہیں آتا تھا. علم الانساب مستقل علم ہے، وہ نہیں آتا تھا. اور شاگرد جو اسماعیل بن حسین ہیں ان کو علم الانساب بہت اچھا آتا تھا. تو امام رازی نے اپنے شاگرد سے کہا کہ مجھے علم الانساب نہیں آتا، تم علم الانساب کا خلاصہ لکھ کر مجھے تھوڑا بتا دو، میں علم الانساب سیکھنا چاہتا ہوں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ امام رازی کی درسگاہ میں کسی طالب علم کو سوال کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، اتنا رعب تھا امام رازی کا اپنی درسگاہ میں. شاگرد نے ایک ہفتے کے اندر علم الانساب کا خلاصہ لکھ کر کتابچہ لے کے درسگاہ امام رازی کے کمرے پہ آئے. دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ اسماعیل بن محمد، اسماعیل بن حسین. کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے وہ علم الانساب لکھ کر لایا ہوں. امام رازی نے دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد یہ کہا کہ وہیں رکو. اپنے جس مسند پر بیٹھے تھے اس مسند کو صحیح کیا اور شاگرد سے کہا کہ میری مسند پہ بیٹھو. شاگرد جس کے درسگاہ میں سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اب وہ استاذ کہہ رہا کہ میری مسند پہ بیٹھو. شاگرد حیران ہو گیا. تو حضرت امام رازی نے فرمایا اس وقت تم میرے استاذ ہو علم الانساب میں اور میں تمہارا شاگرد ہوں. پڑھانے والا وہیں بیٹھ کے پڑھائے گا، پڑھنے والا یہیں بیٹھ کے پڑھے گا. جب تک شاگرد استاذ کے مسند پہ نہیں بیٹھا حضرت راضی نہیں ہوئے اور شاگرد ڈرتے کانپتے ہوئے استاذ کی مسند پہ بیٹھا. امام راضی تلمذ کی شکل میں دو زانوں سامنے بیٹھے، پورا علم الانساب 2-3 گھنٹے میں سکھا دیا. پھر اس کے بعد درس ختم ہونے کے بعد مصافحہ کر کے شکریہ ادا کیا. اب اس کے بعد اب تمہاری مرضی، وہاں بیٹھو یہاں بیٹھو. دراصل طالب جو ہوتا ہے وہ نخرے باز نہیں ہوتا، طالب نخرے باز نہیں ہوتا ہے. ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں بچوں کو پڑھانا سیکھنا چاہیے. اس احساس کے بغیر اگر ہم پڑھائیں گے تو نقصان یہ ہوگا، ہمارے ذہن میں یہ احساس نہیں رہے گا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ذمہ دار کو اس کے ماتحت سے متعلق پوچھا جائے گا. اس حدیث کے تحت میں حضرت مولانا محمد حنیف عبد المجید صاحب لکھتے ہیں جو بچے ہمارے ماتحتی میں پڑھ رہے ہیں ان بچوں سے متعلق کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. یہ بچے ہمارے پاس امانت ہیں. جیسے ایک شخص کو تبلیغ میں لے جانے کے لیے منت سماجت کرنا پڑتا، تشکیل کرنا پڑتا، اس کی بیاگ اٹھانا پڑتا، اس کے گھر 10 بار جانا پڑتا ہے، تو ایک فرد تیار ہوتا ہے. اور وہ فرد تیار ہونے کے بعد وہ کتنا دین پر باقی رہے گا، کتنا جا کے آنے کے بعد بگڑ جائے گا، ہم اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے. لیکن ہماری جو محنت ہے اسے اٹھانا، لینا، نخرے برداشت کرنا، یہ سب ایک فرد کی خاطر ہے. آپ سوچیں ایک معصوم بچے کو اس کے ماں باپ سے لے کر درسگاہ تک لانے میں ماں باپ قربانی دیتے ہیں. بچہ خود اپنے ماں باپ سے جدا ہوتا ہے، ماحول سے جدا ہوتا ہے، کھیل سے جدا ہوتا ہے، خواہشات سے جدا ہوتا ہے. اس کے بعد جب وہ ایک معصوم بچہ بن جاتا ہے تو پورے علاقے کو سنبھال سکتا ہے، پورے ضلع کو سنبھال سکتا ہے. ایک بالغ شخص کے سدھارنے میں جتنی محنت لگے گی اس سے کہیں زیادہ ایک بچے کو سدھارنے میں محنت لگے گی. اور نافعیت کے لحاظ سے ایک بچہ جتنا بڑا ہونے کے بعد نافع بن سکتا ہے، بالغ اتنا نافع نہیں بن سکتا. اسی واسطے ایک بچہ حافظ بن گیا، ایک بچہ عالم بن گیا، ایک بچہ مفتی بن گیا. اب آپ دیکھ لو پورے علاقے کی دینی ذمہ داری کا وہ سورما بنا ہوا ہے. تو آپ بتائیے حضرت ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ عقائد کے لحاظ سے احناف جس کو فالو کرتے ہیں، ابو الحسن اشعری امام شافعی کے امام ہیں عقائد میں، ابو منصور ماتریدی احناف کے ہیں. حضرت ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک بڑے آدمی کو، بوڑھے آدمی کو قرآن سکھانے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم میں ہم 100 بچوں کو قرآن سکھا سکتے ہیں.
ایک بوڑھے آدمی کو قرآن سکھانے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم میں ہم 100 بچوں کو قرآن سکھا سکتے ہیں۔ اس واسطے کہ بوڑھے آدمی کا قرآن سکھانے میں پہلے وہ غلط سیکھا رہتا ہے، اس غلط کو پہلے ختم کرنا، پھر صحیح سکھانا، ڈبل کام ہے۔ چھوٹے بچے کو غلط سیکھا ہوا نہیں ہے، شروع سے ہی صحیح سکھاتے ہوئے چلنا ہے۔ اس واسطے یہاں کم ٹائم میں زیادہ فائدہ ہوگا، یہاں زیادہ ٹائم میں کم فائدہ ہوگا۔ تو بچوں پر محنت بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن مکاتب میں جو رزلٹ آنا چاہیے وہ رزلٹ نہیں آنے کی وجہ کیا ہے؟ طریقۂ تعلیم سے ناواقفیت، کیسے پڑھانا چاہیے بچوں کو، یہ بنیادی چیز ہے۔ دوسری چیز جذبات کی کمی، کہ میں اب جہاں کام کر رہا ہوں یہاں میں کتنا بھی ہاتھ پیر مار لوں میری سیلری 50,000 ہونے والی نہیں ہے۔ یہ صاف گفتگو ہے، مجھے معاف فرمائیں۔ میں جہاں کام کر رہا ہوں وہاں میں کتنا بھی ہاتھ پیر مار لوں میری سیلری لاکھ روپے ہونے والی نہیں ہے۔ روزی متعین ہے، میرے ہاتھ مارنے نہ مارنے سے کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اگر میں ہاتھ پیر مار کر اپنی ذمہ داری بھی پوری نہیں کروں گا، جو روزی آ رہی ہے وہ بے برکتی کے ساتھ آئے گی، جو آ رہی ہے وہ بھی بے برکتی کے ساتھ آئے گی، اس کی برکت بھی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ بھی ہمیں سکھایا گیا کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ روزی روٹی کی خاطر نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ سیکھنا بھی اگر دنیا طلب کی خاطر ہو تو پھر اس پر بھی لعنت بھیجی گئی ہے، تو ہمارا مقصود تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر اگر میں اس جذبے سے خالی جیوں گا تو پھر ہم کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے کہ ایک عیسائی اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں، اپنی ریاست چھوڑ کر دوسری ریاست میں، شہر چھوڑ کر گاؤں دیہات میں اپنی فیملی کے ساتھ پڑا ہوا ہے کہ میرا ٹارگٹ ہے اس گاؤں کے اتنے لوگوں کو عیسائی بنانا، اور وہ ٹارگٹ پورا کرتے ہوئے ہمارے مسلمانوں کے کئی بچوں کو، بچیوں کو، فیملیز کو عیسائی بنا رہے ہیں، اور میں اسی گاؤں دیہات میں ہوتے ہوئے میرا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے ہمارے مسلمانوں کی اسلام اور ایمان کی حفاظت کرنا۔ دونوں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کون عذر پیش کرے گا کہ میں مجبور تھا؟ جذبات کی کمی، جذبات اس میں آئے تو ملک چھوڑ کے آیا، ریاست چھوڑ کے آیا، شہر چھوڑ کے آیا، اور گاؤں دیہات کی مشقتیں وہ بھی برداشت کر کے باطل کی تبلیغ کر رہا ہے۔ اور میں جہاں پر ہوں میں بھی وہیں پر ہوں، شہر چھوڑا ہوں، ملک چھوڑا، یا اسی ملک کا ہوں یا اسی ریاست کا ہوں، جیسے بھی ہوں، لیکن میرے اندر جذبات نہیں ہے تو میں اسلام کی حفاظت نہیں کر پا رہا ہوں۔ جب میرے محلے کا کوئی شخص عیسائی بن جائے، قادیانی بن جائے، یا کوئی میرے محلے کی لڑکی غیر کے ساتھ بھاگ جائے، تب میری قوت ایمانی میں جوش آتا ہے، مارنے ہاتھ اٹھتا ہے، گالیاں دینے ہاتھ اٹھتا ہے، لیکن پہلے سے تربیت کے لیے، جذبات کے لیے قدم نہیں اٹھتا ہے۔ محبت سے دل جیتا جاتا ہے، محبت سے دل جیتا جاتا ہے، دشمنی اور نفرت سے دل جیتا نہیں جاتا۔ انگریزی میں اسے کہتے ہیں لو کنکس آل، لو کنکس آل تھنگ۔ محبت فاتح عالم ہے، محبت ہر چیز کو جیت لیتی ہے۔ ہم ڈرا کر غصے سے قبر کی عذاب کی وعید، جہنم کے عذاب کی وعید، غیر کے ساتھ بھاگنے پر یہ وعید، یہ سب کب سنا رہے ہیں؟ جبکہ دوسرے نے محبت سے اس کے دل میں جگہ بنا لی ہے۔ تو اس کے لیے بچپن سے ہی بچوں اور بچیوں کو اپنے سے جوڑ کے رکھنا۔ اور ہم دیکھیں بچپنے کا عرصہ کتنا ہے، بچپنے کا عرصہ کتنا ہے، بہت مختصر۔ 12 سال میں بالغ ہو جا رہے، 13 سال میں بالغ ہو جا رہے، تو ہمارے پاس پڑھنے کے لیے جو آئے گا بچہ وہ 2 سال میں تو نہیں آتا۔ ہم مکتب میں دودھ پلانے کی تو ذمہ داری نہیں لیے ہوئے ہیں، پیمپر بدلنے کی ذمہ داری تو لیے ہوئے نہیں ہیں، تو 2 سال 3 سال میں تو نہیں آئے گا۔ 5 سال کم از کم، 5 سال کا بچہ مکتب میں آیا، 5 سال سے آیا، 12 سال میں بالغ ہو رہا ہے، تو ہمارے پاس وہ بچہ رہے گا 5 سے 7 سال۔ یہ 5 سے 7 سال کا عرصہ اگر ہم اس پر محنت کر کے اس کا دل جیت لیے، وہ بچہ موت تک ہمارا غلام بن کے رہے گا۔ یہ میرے استاذ ہیں، انہوں نے مجھے قرآن پڑھایا، انہوں نے مجھے سکھایا، انہوں نے مجھے سکھایا۔ اب یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد چاہے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لائر بنے، کچھ بھی بنے، لیکن میرا شاگرد ہے۔ اور یہ رشتہ، یہ نسبت جو اللہ نے جوڑ رکھی ہے، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔
تو ایک تو جذبات کی کمی ہے، دوسرا طریقہ تعلیم کی کمی۔ طریقہ تعلیم سے متعلق حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تعلیم کا کام مہارت چاہتا ہے، اور ہر تعلیم کا شعبہ کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ دو باتیں ہوں، ایک ہے عزم، دوسرا ہے نظم۔ ایک ہے عزم، دوسرا ہے نظم۔ عزم اور نظم جہاں پر ہوگا وہ کامیاب ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں رہے گی وہ ناکام رہے گا۔ اب دیکھ لیں، ہم مسجد میں ہیں یا مکتب میں ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ہمارے عزائم کیسے ہیں اور کتنا منظم طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں۔ نہ عزم ہے نہ نظم ہے تو پھر وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اساتذہ میں احساس کے فقدان کی وجہ سے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، جو مکتب پڑھنے والا بچہ ہمارے پاس آیا ہے، میں اساتذہ سے درخواست کرتا ہوں، حضرت فرماتے ہیں اس بچے کو اکیلا مت سمجھو، وہ تنہا نہیں ہے، اس بچے کے پیچھے اس بچے کا پورا خاندان ہے۔ جب ایک بچہ مکتب کا تمہارے سامنے بیٹھا ہو تو اس بچے کا ایک خاندان تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ اگر وہ مکتب پڑھ کر وہ بچہ بظاہر وہ میرے لیے بچہ ہے، لیکن آپ بتاؤ اس بچے کا، اس کی ماں کا لگاؤ اس بچے سے کتنا ہے، اس کے والد کا لگاؤ اس بچے سے کتنا ہے، اس کے دادی نانی کا، ددیان ننیال کا لگاؤ اس بچے سے کتنا ہے۔ اگر ایک بچہ جو میرے پاس ہے وہ بن گیا، اس کی ماں کی محبت مجھے ملے گی، اس کے والد کی محبت مجھے ملے گی، اس کے ددیان ننیال کی محبت مجھے ملے گی، اس کے خاندان کی محبت مجھے ملے گی، حتیٰ کہ بچے کی ترقی کو دیکھ کر باپ آ کر کہے گا اب بچے کے بارے میں کیا کرنا بولو مول صاحب، آپ جیسا بولے ویسے کریں گے۔ یہ بچہ آپ کے پاس پڑھا، آپ اسے بنائیں، آپ اسے سدھارے، آپ جیسا بولتے وہ کریں گے۔ اسکول میں چھوڑنا چھوڑیں گے، مدرسے میں چھوڑنا چھوڑیں گے، آپ جو بولے وہ کریں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ بچے کے اندر وہ تبدیلی لا کر دکھائیں گے تو پورا خاندان آپ کے مشورے پر اس بچے کا مستقبل طے کرے گا۔ اگر یہ نہیں ہوا، جب دیکھو بچے کی نہ تعلیم پہ توجہ، نہ تربیت پہ توجہ، نہ آنے پہ توجہ، نہ آنے پہ توجہ، تو پھر کیوں اس کے ماں باپ آ کر ایک بچے کے مستقبل کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں رکھیں گے؟ ہمیں یہ بات بھی ضروری ہے۔ حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ناظم جمعیت علماء ہند جو اول درجے کے تھے، وہ فرماتے ہیں منفعت، جو کام جس درجے ضروری ہوتا ہے اس کا فائدہ بھی اتنا عام ہوتا ہے۔ مکتب ضروری چیز ہے، اس کا فائدہ بھی اتنا ہی زیادہ عام ہوگا۔ اس واسطے ہر جگہ، ہر مسجد میں مکتب قائم کرنے کی کوشش ہونا چاہیے۔ کوئی مسجد ایسی نہ ہو جہاں پر مکتب نہ ہو، کوئی امام ایسا نہ ہو جو مکتب پڑھانے سے خالی ہو، کوئی امام ایسا نہ ہو جو مکتب پڑھانے سے خالی ہو۔ مکتب پڑھانا ایک سعادت کی بات ہے، میری آخرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں مکاتب اس زمانے میں جہاں بھی چل رہے ہیں، جہاں جہاں بھی مکاتب چل رہے ہیں، اگر انہیں منظم کیا جائے، مؤثر بنایا جائے، منظم الگ چیز ہے، مؤثر الگ چیز ہے، اگر انہیں منظم اور مؤثر بنایا جائے تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ نیو ایجوکیشن NEP کے جو خطرناک اثرات اس ملک میں آنے والے ہیں، ان اثرات کا، اس زہریلے نقصانات کی تلافی ہم اگر کر سکتے ہیں تو واحد راستہ ہے مکتب کی محنت۔ اس واسطے کہ اگر مکتب میں بچے کو بچپن میں محنت نہیں کی گئی، 6 گھنٹے وہ اسکول میں ہاتھ جوڑ رہا ہے، پرارتھنا کر رہا ہے، سوریہ نمسکار کر رہا ہے، یوگا کر رہا ہے، پوجا کر رہا ہے، یہ 10-12 سال کرتے کرتے بڑا ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگر ہمارے تبلیغی بھائی بھی جا کے اسے بلائیں گے، جس کے دل میں بچپن سے کفر بیٹھا ہوا ہے، تو اس وقت وہ کسی مسلمان کو تبلیغ میں نہیں لے جا رہے ہیں، مرتد کو تبلیغ میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب تک تو مسلمان کو تبلیغ میں لے جانا ہی کتنا مشکل ہو رہا تھا، مرتد کو لے جانا کوئی آسان کام ہوگا؟
اب ملحد کو لے جانا کوئی آسان کام ہوگا؟ اب یہ ملحد اور مرتد جب سماج میں پولیس بن کے آئیں گے، سماج میں جب ڈاکٹر بن کے آئیں گے، سماج میں جب لائر بن کے آئیں گے، تو پھر بتائیے اسلام کا کون سا شعار محفوظ رہے گا؟ نام تو مسلمان کا ہے، لیکن وہ فیصلے کون سے کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں بچپن سے کفر کی اہمیت بٹھائی گئی ہے۔ تو اس نسل کو مرتد ہونے سے بچانا ہے تو یہ مکاتب ہی ہیں جس سے ہم بچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑتا ہے، انقلابی تبدیلی لانا پڑتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مکتب کو کامیاب بنانے میں 4 بنیادی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے نصاب، سلیبس، دوسرا ہے طریقہ تعلیم، ٹیچنگ میتھڈ، طریقہ تعلیم، یہ بہت بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ تیسرا ہے نظام، سسٹم، مینجمنٹ، چوتھی چیز ہے نگرانی۔ کوئی بھی مکتب کسی بڑے اور سرپرست کی نگرانی سے خالی نہ ہو۔ نگرانی کے بغیر جو مکاتب چلتے ہیں وہ منمانی اور نفسانیت سے خالی نہیں ہوتے۔ جب جیسا مرضی میں آئے گا، کتاب بھی بدلے گا، ٹائم بھی بدلے گا، طریقہ بھی بدلے گا، بچوں کی پٹائی بھی ہوگی۔ نگرانی کے بغیر مکاتب منظم نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری اپنی کیا ذمہ داری ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کام کے لیے بنیادی طور پہ خود سے تحریک شروع کرنا چاہیے۔ یعنی اب مکاتب کا نظام بگڑا ہوا ہے، کیسے بہتر بنائیں؟ میں میرا مکتب صحیح کر لیتا ہوں، بس پورے شہر کے مکاتب کیا ہوتے نہیں معلوم، میرا مکتب میں صحیح کر لوں گا۔ ہر فرد جب اپنے مکتب کی ذمہ داری لے لے گا، مجموعی طور پر تمام مکاتب درست ہو جائیں گے۔ اگر ایک مکتب والے صاحب دوسرے مکتب والے کو بولیں گے تھوڑا مکتب اچھا کرو، تو ہم شریف ہیں تو فوراً بولیں گے کہ پہلے اپنا مکتب صحیح کرو، اس کے بعد میرے کو بولو۔ نہ یہ صحیح ہوگا نہ وہ صحیح ہوگا۔ تو اس واسطے تحریک کی ابتدا اپنی ذات سے ہونا چاہیے کہ میں اپنے مکتب کو پہلے درست کر لوں۔ ہر فرد یہ سوچے گا تو ہر مکتب اپنی جگہ درست ہوگا۔ جو مکتب نہیں چلا رہے ہیں اسے مکتب چلانے کی کوشش کریں، تحریک کی ابتدا اپنے سے کریں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، کوئی بھی تحریک ناکام اس وقت ہوتی ہے جب تحریک کی بنیاد دوسروں پر رکھی جاتی ہے۔ اصلاح معاشرہ کا جلسہ کیا کرنا ہے؟ معاشرے کو سدھارنا ہے۔ جلسہ کرنے والے خود بگڑے ہوئے ہیں، تو کہاں سے معاشرے کی اصلاح ہوگی؟ تو جب کوئی بھی تنظیمی تحریکی کام جب اپنی ذات کو مقصود نہیں بناتے، حضرت کا مستقل رسالہ حضرت تقی صاحب کا فرد کی اصلاح کے نام سے حضرت نے مرتب فرمایا، فرد کی اصلاح، کسی بھی اجتماعیت کی اصلاح کے لیے فرد کی اصلاح ضروری ہے۔ اگر فرد بگڑا ہوا ہے تو پھر سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ ہم اپنے اکابر کی قربانیاں پڑھیں۔ ہمیں اس وقت دکھ رہا ہے کہ بھئی فلاں صاحب بہت مزے میں ہیں، بہت آرام سے رہتے ہیں، لیکن جتنے بھی اس وقت مزے میں دکھ رہے ہیں وہ جوانی میں بہت مشقتیں برداشت کر کے آئے ہیں، اور بڑھاپے کے مزے نہیں ہوتے، مزے تو اصل جوانی میں آتے۔ تو بڑھاپے میں آ کے ان کو کیا مل رہا بھائی؟ ایک اچھی کار میں بیٹھ کے جانا مل رہا ہے، اے سی میں رہنا مل رہا ہے، باقی روٹی روزی جو بھی کھا رہے ہیں وہ بیماروں کی غذا کھا رہے ہیں۔ اب اس عمر میں وہ بھی نہیں ملا تو پھر کیا، اتنے سالوں سے محنت کرنے کے بعد وہ بھی کھانے نہیں دے رہے۔ پھر تو جوانی میں تو بیچارے سائیکل پہ گئے، جوانی میں بیچارے پیدل گئے، جوانی میں بیچارے لوگوں کی گالیاں سنے، اتنا سب سن کے اب بڑھاپے میں تھوڑا سیدھے راحت میں بیٹھ رہے ہیں، اس کو ہم دیکھ کے بولے کہ بڑے مزے میں ہیں، کھانے سے زیادہ گولیاں کھا رہے ہیں۔ ہمارے اکابر بھی یہی ہے، انسولین لے رہے ہیں، گولیاں کھا رہے ہیں، اس کے ساتھ اگر کچھ راحت میں دکھ رہے ہیں تو اس سے ہمیں کیا تحسد رہے گا؟ اگر دیکھنا ہی ہے تو ان اکابر کی قربانیاں جو جوانی میں انہوں نے کی ہیں وہ دیکھا جائے کہ کیسا انہوں نے کام کر کے ایک ماحول کو بنایا ہے۔ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم خود فرماتے ہیں، جماعت پنجم ششم میں جب دارالعلوم حیدرآباد میں پڑھ رہے تھے تو اس وقت سے ہی فیض العلوم میں جز وقتی تدریس بھی تھی حضرت کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سعید آباد میں امامت بھی تھی مسجد قادریہ میں۔ تو یہاں امامت کرنا، یہاں جز وقتی تدریس کرنا، پھر دارالعلوم میں تعلیم بھی حاصل کرنا، پھر وہاں سے حضرت ہردوئی کے مشورے پر خیرت آباد کی مسجد میں مکتب پڑھانے کی ذمہ داری حضرت کو ملی۔ اب 3 طرف ہیں، دارالعلوم حیدرآباد ایک طرف، فیض العلوم ایک طرف، اور خیرت آباد سعید آباد ایک طرف۔ تو یہ 3 طرف ہو گئے، اور جا رہے ہیں کیسا؟ حضرت سائیکل سے جا رہے ہیں۔
गर्मी के दिनों में साइकिल से, अब 3 बजे मदरसा छूटा, वहाँ से सीधे आना, इधर असर की इमामत कर लिए, फ़ौरन पहुँचना, मगरिब उधर पढ़ा, असर की मकतब उधर पढ़ाना, मगरिब पढ़ा दे के फिर ईशान को यहाँ हाजिर होना। इतना थक जाते साइकिल से। हज़रत हरदोई से फरमाया कि बहुत दूर हो रहा है और साइकिल से आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं यहीं क़रीब में ही कर लेता हूँ, वो मकतब किसी और को दे दिया जाए। तो हज़रत हरदोई ने क्या नसीहत फरमाई, साइकिल पर बैठ कर जब तुम पेडल मारते हो तो उस वक्त ये सोचो, अगर हमारे अकाबिर भी यही सोच कर कि वहाँ जाकर खिदमत करना मुश्किल हो रहा है छोड़ देते, तो क्या आज ये इल्म तुम्हें मिलता? हमारे अकाबिर भी ये सोचते कि आज वहाँ जाकर काम करना मुश्किल हो रहा है, तो फिर ये इल्म तुम्हें मिलता? वो भी मशक्क़तें बर्दाश्त करके यहाँ से वहाँ घूमे, तब जाके ये इल्म मिला है। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह इसका अजर देगा, जो कर रहे वो भी कम है, अपने असलाफ को देखो, इस तरफ तवज्जो दिलाई। हज़रत मौलाना अब्दुल क़वी साहब दामत बरकातुहुम खुद फरमाते हैं, हमने देखा हज़रत हरदोई को, गांव-गांव जाते थे, बास जगह पर पानी नहीं मिलता था पीने के लिए, तो कुएं से हज़रत हरदोई खुद रस्सी से सेंचते थे। बाज़ मरतबा हज़रत हरदोई के हाथों पे छाले भी हमने देखे, किस वजह से, साइकिल पकड़ के जो जाते हैं वो पेडल हाथ हैंडल पकड़ने से और रस्सी खींचने से छाले पड़ गए थे, लेकिन बराबर गांव-गांव जाकर मेहनत करना बराबर रहा। हज़रत मौलाना अब्दुल गनी फूलपुरी साहब रहमतुल्लाहि अलैह के मुतालिक लिखा है, हज़रत थानवी के हुक्म पर जब काम करने के लिए गए एक इलाके में, तो पहला गया आज़मगढ़ गए, हज़रत आज़मगढ़ तहसीलपुर गए। वहाँ के लोगों ने हज़रत को नहीं तस्लीम किया, मस्जिद में इमामत थी, अब वो हमारी बिरादरी के लोग ही हसद में आ गए, तो हज़रत को इमामत से हटाने पे प्लानिंग की, हज़रत इमामत से हट गए, मकतब पढ़ाते थे वो हट गया। तो हज़रत ने क्या किया, दरख्त के नीचे एक गड़ा खोद लिया, अपनी फैमिली को, बीवी बच्चों को उस गड्ढे में रखा, ऊपर से हज़रत चटाई ढांप ली, रात में उसी गड्ढे में सोया करते थे, दिन में झाड़ के नीचे बैठ के बच्चों को पढ़ाते थे। कोई तसव्वुर कर सकता है कि ऐसा भी हो सकेगा, कोई इतनी कुर्बानी देगा? जब गांव वालों ने देखा कि ये शख्स पैसे की तलब में नहीं आया है, झाड़ के नीचे बैठ के मकतब पढ़ा ले रहा है और गड्ढे में अपनी फैमिली को रखा हुआ है, इसे क्या हिर्स लालच होगी? फिर गांव वालों ने मस्जिद में इमामत बहाल की, फिर मकतब शुरू हुआ। वो इमामत और वो मकतब हज़रत अब्दुल गनी साहब फूलपुरी की, वहाँ से जब अल्लाह ने काम लिया, फिर अब्दुल कादिर रायपुरी वहाँ आए, हज़रत अली मियाँ वहाँ आए, हज़रत इलियास जी वहाँ आए, ये सारे अकाबिर इन्हीं के ख़दमों से बने हैं। हमें अपने असलाफ़ को पढ़ना चाहिए कि कैसे वो कुर्बानियाँ दें। हम इस वक्त की मेहनत को समझते हैं बहुत कुर्बानी दे रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे अकाबिर के उश्रे अशीर के बराबर भी हमारी मेहनतें नहीं हैं। और हज़रत मौलाना यूसुफ साहब बिन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह, आपके मसाइल उनका हल, हज़रत की किताब है। आपसे जब पूछा गया कि अगर मदरसे में आप पढ़ा रहे हैं, मदरसा बंद हो जाए, आप क्या करेंगे? फिर मस्जिद में आप इमामत कर रहे हैं तो क्या करेंगे? फिर आप वहाँ से निकाल दिया जाए, तो हज़रत ने क्या फरमाया? ये नहीं कहा बिज़नेस कर लूँगा, तिजारत कर लूँगा, फ़लाँ कर लूँगा। हज़रत ने फरमाया गाँव-गाँव जाऊँगा, जहाँ मस्जिद बनी हुई है उसे आबाद नहीं किया गया, उस मस्जिद को अपने हाथों से साफ़ करूँगा, अज़ान दूँगा, महल्ले के लोगों को जमा करके नमाजी बनाने की फ़िक्र करूँगा। जब वो मस्जिद आबाद हो जाए, फिर दूसरे गांव की गैर आबाद मस्जिद को आबाद करने हिजरत कर जाऊँगा। मरते मरते मस्जिद की आबादी की फ़िक्र करके मर जाऊँगा। ये दुनिया से चले गए लेकिन अभी भी ज़िंदा हैं। ये अकाबिर दुनिया से चले गए लेकिन अभी भी ज़िंदा हैं, अपने इन अज़ाइम और इरादों की वजह से। इस वास्ते हमें काम का अज़्म और हौसला होना चाहिए कि हमें अपने गांव देहात में मकतब कायम करना, मुनज़्ज़म बनाना, मेयारी बनाना, किसी के मशवरे से चलकर काम करना, इन तलबा के ज़रिए से इनके वालिदैन के दिल जीत लेना, इनके ख़ानदान के दिल जीत लेना, इसको ज़रिया और सबब बनाना। ऐसा समझो जैसा मछली पकड़ने के लिए लोग गल में केचवा लगा के फेंकते हैं, वैसा ये छोटे बच्चे हमारे पास केचवे की हैसियत से हैं। इनके ज़रिए से हम इनके वालिदैन को पकड़ सकते हैं, इनके ख़ानदान को पकड़ सकते हैं, इन सब को अपना गिरविदा बना सकते हैं।
بجائے اس کے کہ یہ ہمارے محلے میں ہوتے ہوئے کسی انجینئر کے گرویدہ بنے، کسی قادیانی کے گرویدہ بنے، غامدی کے بنے، کسی فیاض کے بنے، کسی شکیل کے بنے، اس سے پہلے ہم ان بچوں کے واسطے ان کے خاندان کو ہم کیپچر کر سکتے ہیں۔ یہ ترتیب اور نظم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہوا گفتگو کا۔ چوتھا اور آخری مرحلہ ہے جو مکاتب ہمارے پاس چل رہے ہیں، اسے منظم اور مؤثر بنانے کے اصول و آداب۔ یہ اصول و آداب تقریباً 35 اصول و آداب ہیں منظم اور مؤثر مکتب چلانے کے لیے۔ ان میں سے 2-3 آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جائیں گے، باقی آپ حضرات اس کتاب سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پہلی غلطی ہمارے سے جو ہوتی ہے مکتب چلانے میں، وہ یہ ہے کہ مکتب کو جتنا ٹائم دینا ہے ہم اتنا ٹائم نہیں دیتے۔ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دینا ہے مکتب پڑھانے کے لیے، کوئی بھی مکتب 1.5 گھنٹے سے کم کا نہ ہو۔ مکتب کا پیریڈ جو رہے وہ 1.5 گھنٹے کا رہے، اور 1.5 گھنٹے کا اگر وقت ہے اس میں ہمارے مقاصد آئے، مکتب کے 6 مقاصد ہیں، 6 مقاصد کو 1.5 گھنٹے میں کور کرنا ہے۔ روزانہ ہوں گے یا اسے باری باری رکھا جائے گا کہ آج یہ سلیبس ہوگا کل وہ سلیبس ہوگا، لیکن 1.5 گھنٹہ بہر صورت ہونا ہے۔ اس میں اگر ہم دیر سے آئے، جلدی ختم کر دیے، یا مکتب میں بیٹھے بیٹھے موبائل لے لیے، چیٹنگ ہو گئی، واٹس ایپ دیکھ لیے، فون پہ بات کر لیے، کوئی دوست آ کے بیٹھ گیا، کوئی ساتھی آ کے بیٹھا، چائے منگا لیے، 1.5 گھنٹے میں اگر یہ سب کام ہوتے رہیں گے تو آپ بتائیے 20 بچے 40 بچے مکتب میں ہیں، اب 20 بچوں کو اگر 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہوگا تو ایک بچے کو 3 منٹ ملیں گے۔ 20 بچوں کا مکتب ہے تو اب بعض جگہ پر تو 40 بچے بھی رہتے، تو 40 بچے اور ٹائم ہے 1.5 گھنٹے کا، یعنی 90 منٹ۔ 90 منٹ میں 40 بچوں کو اگر ہوگا تو ایک بچے کو 2 سے 2.5 منٹ ملیں گے، بس 2.25 منٹ ملیں گے۔ 40 40 80 اور ایک 10 تو 2.25 منٹ بھی نہیں، 2 منٹ 2 سیکنڈ اس طرح ملیں گے بس۔ تو ایک بچے کو 2 منٹ ملتے ہیں، اس میں بھی اگر فون میں چائے میں چلے گئے تو پھر یہ بچے کا سبق روزانہ کا کیسے ہوگا، اس کی تربیت کی طرف توجہ کیسے ہوگی؟ تو مکتب کو پورا ٹائم دینا اور پوری امانت داری کے ساتھ دینا۔ دوسرا، ہر بچے پہ توجہ ہونا ضروری ہے۔ لوگ شکایت یہ کرتے ہیں کہ مول صاحب بچہ نورانی قاعدہ پڑھتے 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 4 نورانی قاعدہ پھاڑ دیا لیکن اب تک نہیں پڑھا۔ ہر سال آتا ہے تو نیا نورانی قاعدہ، اب تو ماں باپ جو پلاسٹک کے نورانی قاعدہ دلانا شروع کر، پھٹنا نہیں کبھی بھی بول۔ اس کے سلیبس کا پیریڈ متعین ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم یہ تختی کتنے دن میں کور کرنا ہے، یہ تختی کتنے دن میں کور کرنا ہے، یہ حدیثیں کتنے دن میں کور کرنا ہے۔ ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ عالمیت میں بھی 6 ماہی 6 ماہی سالانہ اتنے دنوں میں یہ نصاب ہمیں کور کرنا ہے۔ ماہانہ نصاب بتانا منتظمہ کی ذمہ داریوں میں سے رہتا ہے۔ اس طرح بنانے سے درجہ بدرجہ بڑھتے گئے۔ اگر سلیبس کا پیریڈ متعین ہی نہیں ہے، سالوں گزر جائیں گے لیکن مکتب سے بچہ فارغ نہیں ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے بہت نرمی اور اخلاق سے پیش آنا۔ ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے رعب اور ادب کا مفہوم گڑبڑ کر دیا، مختلط کر دیا۔ رعب کو ہم نے ادب کے دائرے میں لے لیا۔ ادب الگ چیز ہے، رعب الگ چیز ہے۔ بچے کو ادب والا تو بنانا چاہیے لیکن مرعوب نہیں کرنا چاہیے۔ مرعوب کرنے کی چکر میں ہم بچے کو کباڑا کر دیے کہ ہم آئے تو بچے کھڑے ہو جانا، آواز نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا۔ بچے، اسلامی تعلیم یہ ہے کہ بھئی جو آ رہا ہے وہ سلام کر کے آئے۔ بچے مکتب میں پہلے بیٹھے ہوئے ہیں تو سلام کرنا بچوں کا حق نہیں ہے، سلام کرنا آنے والے کا حق ہے۔ تو استاذ کو سلام کر کے آنا چاہیے، لیکن ترتیب اگر بدل جاتی ہے کہ ہم آتے ہیں تو بچے کھڑے ہو جائیں اور سلام کریں، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ آنے والا سلام نہیں کرے گا بلکہ جو پہلے سے اندر ہے وہ سلام کرے گا۔ اب یہ بچہ جب گھر جاتا ہے آتے ہوئے گھر میں سلام نہیں کرے گا، وہ یہ سوچے گا پہلے سے جو گھر میں وہ سلام کرنا، کیونکہ عملی تعلیم تو یہی دی گئی مکتب میں۔ تو ترتیب بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ 5ویں بات یہ بھی ہے کہ جلدی غصے میں آ جانا، تحمل ختم ہو جانا، یہ استاذ کے قابل بات نہیں ہے۔ یہ شخص استاذ بننے کے قابل نہیں ہے جو جلدی غصے میں آ جاتا ہے، ہاتھ اٹھا دیتا ہے، لکڑی چلا دیتا ہے۔ اس زمانے میں مارنا ایک کرائم ہے، جرم ہے۔ مار کے پڑھانا اس زمانے میں جرم ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں مجھے
حیرانی ہے ان اساتذہ پر جو نابالغ بچوں کو مارتے ہیں، آخر ان نابالغ بچوں پر ہاتھ اٹھانے کے گناہ کی تلافی ہوگی کیسے؟ اس واسطے کہ بچہ معاف کرنے کا بھی اہل نہیں ہے، بچہ مالک نہیں ہے تو معاف بھی نہیں کر سکتا، معاف کر سکتا ہے تو اپنی پراپرٹی دے دے کسی کو، پھر بچہ نہ مالک بن سکتا نہ مالک بنا سکتا ہے، قابض نہیں بن سکتا، تو پھر وہ بچے کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی معافی ہوگی کب آخر پھر؟ تو چھوٹے بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ابھی پرسوں کا بہت افسوسناک واقعہ پتہ نہیں کدھر کا تھا، ایک حافظ صاحب نے نالائق قسم کے بچے کو نہ پڑھنے پر مارا، بچہ زیادہ یہ ہو گیا، متاثر ہو گیا، اور واقعہ صحیح ہے غلط ہے نہیں معلوم، بہر صورت میڈیا کی باتیں ہیں، اور بچے کو تھیلے میں لپیٹ کے لے جا کے کنویں میں ڈال دیا، انتقال ہو گیا بچہ۔ کتنی خبریں آتی ہیں جہاں بچے کو نہیں پڑھنے پر مارا جا رہا ہے، اب تو ویڈیو آ گئے ہیں، ہر غلطی ریکارڈ ہو رہی ہے، نہیں پڑھنے پہ مارنا فلاں۔ اللہ کے بندوں، ہم کو یہ سمجھنا چاہیے اسلام میں 7 سال کے حکم میں نماز کا حکم ہے، 10 سال کے بعد مارنے کا حکم ہے، اور مارنے کے سلسلے میں علامہ شامی نے بڑی لمبی بحث کی ہے۔ 10 سال کی عمر کے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر مارنے کے سلسلے میں 7 شرائط لکھے علامہ شامی نے فتاوی شامی میں، ان شرائط کے ساتھ مارا جائے گا۔ کس پر؟ نماز نہ پڑھنے پر۔ نماز کے برابر تو تختی نہیں ہوئی نورانی قاعدے کی، نماز کے برابر تو اسماء حسنہ نہیں ہوئے، نماز کے برابر تو فلاں دعا یاد کرنا تو نہیں ہوا۔ جب اس پر یہ اصول آداب ہیں تو پھر ہم کیسے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بچے کو اس وقت تک نہیں مارنا چاہیے جب تک کہ تھپڑ پپڑ کے برابر نہ لگے، تھپڑ پپڑ جیسا نہ لگے۔ اب یہ اس وقت میں سمجھ میں آئے گا کہ مدرسوں کی زندگی ہے، دال روٹی ہے، اب ہفتے میں ایک بار گوشت ملنا تو دور کی بات، وہ پاپڑ مل رہا ہے، گھر سے آتے ہوئے گھی اچار لے کے آئے، دوسرے کو دکھائے بغیر آہستہ سے ڈال کے چکے کھا رہے ہیں، دوسرا دیکھا تو کام مانگ لیتا۔ تو اس ماحول میں جب ہم کو ایک پپڑ 2 پپڑ ملیں گے تو جس مزے سے کھاتے ہیں، ایک دوسرے کا کھینچ کے کھاتے ہیں، تو وہ لذت جو پپڑ کی ہے وہ تھپڑ میں آئے تب ہاتھ اٹھایا جائے گا۔ اس سے پہلے اگر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو بچے بدک جاتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں، اسکول کو شوق سے جاتے ہیں، 1.5 گھنٹے کے مکتب کو روتے ہوئے آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں ان کے لیے کشش نہیں ہے، اٹریکشن نہیں ہے۔ اس واسطے اس وقت تو اکابر یہ بھی بول رہے ہیں کہ مکتب میں ہفتے میں 1 دن پلے سسٹم بھی رہے، کھیل کود کا سسٹم بھی رہے، استاذ بچوں کو کھلائے، کھیل کود کے انڈور گیمز کے ذریعے سے کھلائے اور انہیں مانوس کرنے کی کوشش کرے۔ پڑھاتے نہیں پڑھاتے بات کی بات ہے، لیکن دل جیتنا استاذ کا کام ہے، بچے کا دل جیتنا استاذ کا کام ہے۔ جو دل جیت لیا وہ سب کچھ جیت لیا، جو دل نہیں جیتا، سختی کے ساتھ بچوں سے پیش آیا، بچہ پڑھ تو لے گا لیکن فارغ ہونے کے بعد جب بھی اس استاذ کا نام ذہن میں آئے گا، اس کی پوری شدت اور سختی ذہن میں آئے گی، پڑھنے کے بعد بھی وہ ہمارے پاس آنا نہیں چاہے گا۔ استاذ تو اچھے لیکن مارتے بہت بھائی، اور جو نرم دل ہے، رحم دل ہے، چاہے اس نے کوتاہی کی ہوگی لیکن بچہ فراغت کے بعد بھی اس سے ملتے جلتے رہے گا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، جب نبی کو فرمایا گیا تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو اس واسطے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک اس میں یہ بھی چیز ہے کہ پیرنٹس میٹنگ ضروری ہے، اپنی محنت کا مظاہرہ ضروری ہے۔ اب ان بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں کسی کا مشورہ اور مشیر بنا کر چلنا ضروری ہے۔ اس طرح کے 35 آداب کی رعایت جب رکھی جائے گی تو مکتب معیاری بنے گا، مدرسوں سے زیادہ یہ مکاتب بافیض بنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کی خدمتوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے، کوتاہیوں کو، غفلتوں کو اور بے حسی کو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔